السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یقول المصنف رحمہ اللہ: اذا عمل العالم او افتى على وفق حدیث فهل يعتبر ذلك تصحيحا له وتعديلا لراويه ام لا؟ کہ اگر کوئی عالم ہے وہ کسی حدیث کے معنی کے مطابق یا جو حدیث کا مضمون ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے یا اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، تو کیا اگرچہ اس حدیث کے تعلق سے صراحتاً اس کے ضعف اور صحت کے بارے میں کلام نہ کیا گیا ہو، لیکن عالم کا عمل اور عالم کا فتویٰ اس حدیث کے مضمون کے، اس حدیث کے معنی کے موافق ہے، تو کیا وہ حدیث فَهَلْ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ تَصْحِيحًا لَهُ وَتَعْدِيلًا لِرَاوِيهِ، تو کیا وہ حدیث صحیح ہوگی یا وہ حدیث وہ عالم اس حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے، وَتَعْدِيلًا لِرَاوِيهِ، اور اس کے جو روات ہیں وہ صاحب العدالہ ہوں گے یا نہیں، یا ان کے راویوں کے بارے میں جو سند کے اندر راوی ہیں ان کو عادل کہا گیا ہے، عادل قرار پائے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کیا اس میں کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح ہے، کہ اگر کسی عالم کا فتویٰ یا اس کا عمل کسی حدیث کے موافق ہے تو کیا وہ حدیث صحیح ہوگی اور اس حدیث کے سند کے جو راوی ہوں گے وہ عادل ہوں گے یا نہیں۔ تو امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا عمل العالم بخبر من روى عنه لاجلہ، یہاں پر آپ دیکھیے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ شرط لگا رہے ہیں لاجلہ، فإن ذلك تعدیل له يعتمد علیہ۔ امام بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم کسی خبر کسی حدیث کے مضمون معنی کے مطابق عمل کر رہا ہے، من روا عنہ لاجلہ، جس نے اس سے روایت کیا اسی حدیث کے لیے، اسی حدیث کے لیے، فإن ذلك تعدیل له يعتمد علیہ، تو وہ کیا ہوگا، اس کے رواج جو ہوں گے تعدیل ہوں گے اور اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ کیوں اس کی تعلیل فرماتے ہیں، کہتے ہیں لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضي عنده عدل، کیوں؟ کیونکہ جس راوی کی وجہ سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، من روى عنه لأجله، اس کی وجہ سے جو اس کی روایت کر رہے ہیں جس راوی کی وجہ سے، تو کہتے ہیں کہ وہ راوی کیا ہوگا، صحیح ہوگا اور اس پر اعتماد کیا جائے گا۔ کہتے ہیں لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضي عنده عدل، کیونکہ وہ اس کے خبر اس کے حدیث پر اس وقت تک عمل نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس سے راضی نہ ہو۔ راضی تبھی تو عمل کر رہا ہے، تبھی تو اس کے مطابق اپنا عمل کر رہا ہو، تبھی تو اس کے مطابق اپنا فتویٰ دے رہا ہے، اس کے روات سے راضی ہے۔ فقام عمل بخبر مقام قوله، تو کہتے ہیں کہ اس کا اس حدیث پہ عمل کرنا گویا کہ یہ قائم مقام ہے اس قول کے، وہ عادل مقبول الخبری، کہ راوی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ عادل ہے اور صاحب العدالہ ہے اور اس کی خبر مقبول ہے۔ گویا کہ عالم کا عمل کرنا اس کی حدیث کے مطابق اور اس کے حدیث کے مطابق فتویٰ دینا اس بات کا متضمن ہے یا اس معنی کو محمول ہے کہ راوی اس کے اندر جو روات ہیں سب صحیح ہے، صاحب العدالہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں انه لو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدلا، کہ اگر کوئی عالم عمل کرتا ہے ایسے آدمی کی خبر کے مطابق جو اس کے نزدیک صاحب العدالہ نہ ہو، لم يكن عدلا يجوز الاخذ، یہ بہتر بات نہیں کہ يجوز الاخذ بقوله والرجوع الى تعديله،
کہ اس کی بات کو لیا جائے گا اور اس کے عدالت کی طرف لوٹی جائے گی. لأنه إذا احتملت أمانته أن يعمل بخبر من ليس بعدل عنده احتملت أمانته أن يزكي أو يعدل من ليس بعدل، کہ اس بات کا احتمال ہوگا کہ ان يعمل بخبر من ليس بعدل، کہ ایسے آدمی کے خبر پر، ایسے آدمی کے حدیث کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے جو اس کے نزدیک عادل نہیں ہے. کہتے ہیں احتملت امانت ہو، تو اس کی امانت کیا ہوگی؟ معمول ہوگی. ان یزکی و یعدل من لیس بعدل، کہ وہ ایسے آدمی کو تزکیہ کر رہا ہے، ایسے آدمی کو عادل صاحب العدالت قرار دے رہا ہے جو عدالت نہیں ہے. تو اسی کی جو آدمی اس خبر کے مطابق عمل کر رہا ہے اسی کی عدالت مجروح ہوگی، اسی کی عدالت کیا ہوگی؟ مجروح ہوگی. اس لیے یہ صحیح نہیں ہے. اور اس کے بعد دوسرا قول جو ابن صلاح رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں عمل العالم او فتیا علی وفق حدیث لیس حکما منہ بصحت ذلك الحدیث، کہ کسی عالم کا عمل یا اس کا فتویٰ کسی حدیث کے معنی کے مطابق اس حدیث کی صحت پر بالکل بھی دلالت نہیں کرتا ہے، اس حدیث کی صحت پر بالکل بھی دلالت نہیں کرتا ہے. قال ابن کثیر رحمہ اللہ فی هذا نظر، ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں، یعنی اس قول کے اندر ابن صلاح کی جو کہ محل نظر ہے. اذا لم يكن في الباب غیر ذلك الحدیث، کہتے ہیں جب اس باب کے اندر اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہوں گی تب، او تعرض للاحتجاج به او فی فتیا او حکمه او استشهد به عند العمل بمقتضاه. کہتے ہیں وقد نوقش کلام ابن کثیر بما یلی، کہتے ہیں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے اندر محل نظر ہے کہ وہ اپنا اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں جب اس باب کے اندر اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہوں گی، او تعرض للاحتجاج به فی فتیا او حکم ہی، یا کوئی مسئلہ نازلہ آ جائے اور اس کو مطلب ضروری فوراً اس کو حجت پکڑنا، دلیل پکڑنا ہے تب، او استشہد به عند العمل بمقتضا. تو کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا یہ کلام جو انہوں نے ذکر کیا ہے یہ قابل مناقشہ ہے، اس پر رد کی جائے گی. انه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث الا يكون ثم دلیل آخر من اجماع و قیاس. کوئی ضروری نہیں کہ اگر اس باب کے اندر وہ حدیث نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری حدیث نہیں ہے تو کوئی اور دوسری دلیل، چاہے وہ دلیل آخر چاہے اجماع ہو یا قیاس کی کوئی دلیل نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے. کچھ نہ کچھ دلیل ہوگی تبھی علماء فتویٰ ویسا دے رہے ہیں. فلعل هناك دلیل آخر وانما استأنس العالم بالحدیث لموافقته لذلك الدلیل. کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی دوسری دلیل ہو، چاہے وہ اجماع کی دلیل ہو چاہے قیاس کی دلیل ہو. اور کہتے ہیں انما استأنس العالم، اور جو عالم وہ کیوں مانوس ہے اس لیے کہ بالحدیث لموافقته لذلك الحدیث، کیونکہ وہ قول اس حدیث کے موافق ہے، اس لیے اسے لازم بالکل نہیں آتا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہی مطلب کہ اگر فتویٰ دے دیا ہے تو وہ حدیث یا عمل کر لیا ہے تو اس حدیث کی صحت پر دلالت کرے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ربما كان المفتي ابو الحاكم ممن يرى العمل بالحديث ضعيف وتقديمه على القياس. کہتے بعض علماء تو ایسے ہیں یا مفتی ہیں یا حاکم ہیں جو ضعیف حدیثوں پر بھی عمل کرنا جائز سمجھتے ہیں اور اس کو قیاس پر تقدیم کرتے ہیں. کہتے ہیں قیاس ضعیف حدیث قیاس پر مقدم ہے اور اس سے عمل کرنے لگتے ہیں. وربما كان عمل العالم ذلك الحديث احتياطا منه. بسا اوقات تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عالم کا عمل کسی حدیث کے مضمون کے معنی کے مطابق من باب الاحتیاط ہو سکتا ہے، یعنی احتیاطی طور پر اس حدیث کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے. لیکن جو راجح قول ہے وہ کون قول ہے؟ ابن صلاح رحمہ اللہ کا. لیکن امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اور امام ابن صلاح رحمہ اللہ کے درمیان قول کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے. خطیب بغدادی جنہوں نے کہا کہ مانی جائے گی لیکن من روا عنہ لاجلہ، انہوں نے اجل کا شرط لگایا کہ اگر اسی راوی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے روایت کی جا رہی ہے تو تب تو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور امام ابن صلاح رحمہ اللہ کہتے ہیں مطلقاً، یعنی دونوں کے وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں مانی جائے گی، نہیں صحیح ہوگی، لیکن من روا عنہ لاجلہ تب صحیح ہے. یعنی وہ ایک شرط لگا رہے ہیں اور وہی
معنی امام ابن صلاح رحمہ اللہ کے قول کا جو مطلقاً کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن اگر اسی راوی کی وجہ سے یا اس حدیث کی وجہ سے تب تو درست ہے۔ تو وہی مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ قَوْلِ الْخَطِيبِ وَقَوْلِ ابن صلاح، کہتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن صلاح رحمہ اللہ کے قول کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، لأن الخطیب قید کلامہ بقوله من روا عنہ لأجلہ، کہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنے قول کی تقید کر دی ہے، اس کو مقید کر دیا ہے من روا عنہ لأجلہ لفظ کے ساتھ۔ کہتے ہیں فالحکم ہونا خاص بحدیث راوی معین بخلاف کلام ابن صلاح حیث وافق العمل حدیثا ما، کہتے ہیں ہناک فالحکم ہناک خاص، حکم کیا ہے؟ خاص ہے بحدیث راوی معین، کسی معین راوی کی حدیث سے، بخلاف کلام ابن صلاح رحمہ اللہ کے کلام کے خلاف، حیث وافق العمل حدیثا ما، جیسا کہ عمل موافق ہو جائے کسی حدیث کے۔ کہتے ہیں اما اذا كان العمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه، یا کوئی عالم ہے جس حدیث کو روایت کر رہا ہے اس حدیث کے معنی کے مضمون کے مخالف عمل کر رہا ہے، یا اس کا عمل اس حدیث کے معنی کے مخالف ہے، تو کیا وہ حدیث اس حدیث کی صحت کے اندر قدح ہوگی اور اس کے روات کے اندر جرح ہوگی یا نہیں؟ یعنی کوئی عالم ہے، اس کا عمل اس کے جو حدیث و روایت کر رہا ہے اس کے خلاف ہے، تو کیا کس بنا پر وہ حدیث کے مخالف عمل کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اسی بنا پر تو کہ حدیث ضعیف ہے یا اس کے اندر کوئی راوی ہے تبھی تو وہ حدیث مخالفت عمل کر رہا ہے، ورنہ کیسے جرات کیسے کر سکتا؟ کیف یتجرأ الرجل ان يعمل عملا مخالفا للسنہ او للحدیث، کیسے آدمی کوئی عمل کر سکتا ہے جو کہ مخالف سنت کے اور حدیث کے مخالف ہو؟ کہتے قال الخطیب البغدادی، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا روى رجل عن شیخ حدیثا يقتضي حكما من الاحکام فلم يعمل به لم يكن ذلك جرحا منه للشیخ، کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اذا روى رجل عن شیخ، کوئی آدمی کسی شیخ سے کوئی حدیث روایت کرتا ہے يقتضي حكم من الاحکام فلم يعمل به، جو کہ کسی وہ حدیث جو کہ احکام کے حدیث میں سے ہے، یا کوئی کسی عمل کا مطالبہ اور تقاضا کر رہی وہ حدیث اور وہ عالم اس کے موافق عمل نہیں کر رہا بلکہ اس کے مخالف عمل کر رہا ہے، تو کہتے ہیں لم یکن ذالک جرحا منہ للشیخ، تو اس کا عمل جس سے وہ روایت کر رہا ہے اس شیخ کے اوپر جرح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہتے ہیں وکذالک قال ابن صلاح، اس طریقے سے ابن صلاح رحمہ اللہ نے کہا وہکذا نقول، ہم اسی طریقے سے کہتے ہیں ان عمل العالم فتیا علی وفق حدیث لیس حکم منہ بصحت ذلك الحدیث، کہ کسی عالم کا عمل یا اس کا فتیا یا فتویٰ کسی حدیث کے موافق اگر ہو گیا تو وہ اس حدیث کی صحت پر دلالت نہیں کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر مخالف ہوا تو اس حدیث کے ضعیف ہونے پر اور ضعف پر بھی دلالت نہیں کرتا ہے۔ وتعلیل ذالک، اور اس کی تعلیل کیا کرتے ہوئے کہتے ہیں احتمال ان یکون العالم قد ترک العمل بالخبر لما یلی، کہ ہو سکتا ہے عالم عمل کرنا اس حدیث کے موافق اس لیے عمل نہیں کر رہا ہے لخبر آخر یعارضه او عموم او قیاس، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری دلیل ہو، دوسری دلیل ہو، دوسری خبر ہو، یا قیاس ہو، یا کوئی اور چیز ہو جس سے اس کا تعارض ہو رہا ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری ناسخ منسوخ حدیثیں ہوتی ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتا ہے، یا حدیثیں آپس میں تعارض ہو جاتی ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اور لکونہ منسوخا عنده، یا اس کے نزدیک وہ حدیث وہ منسوخ ہو اس لیے اس پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو ایسی بات نہیں کہ اگر عمل نہیں کر رہا تو حدیث ضعیف ہوگی، حدیثیں منسوخ ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، اس کے روات ثقہ ہوتے ہیں، لیکن حدیث کیا ہوتی ہے قد رفع هذا الحكم بدلیل شرعی متأخر عنه فلذلك ترك العلماء العمل بهذا الحديث، او لانه يرى ان العمل بالقياس اولى منه، یا فقہا میں سے ہو جو کہ ضعیف ہے، اگر حدیث کچھ اور ہے اس کے اندر کچھ مسئلہ ہے تو وہ قیاس پر عمل کرنا بہتر سمجھتا ہے۔ کہتے ہیں قال الخطیب وَإِذَا احتمل ذلك لم نجعله
اذا احتمل ذلك لم نجعله قدحا في راوی، جب یہ معاملہ آ جائے، جب ان چیزوں کا احتمال ہونے لگے تو ہم اس کو راوی کے اندر قدح شمار نہیں کریں گے۔ اور آج کا درس ہم اس سے اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔